کل محفلوں کا بھی رنگ دیکھتا ہوں تو پریشانی ہوتا ہوں. وہ پرانے نعت کا ہوتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آنکھیں باندھ ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے. اب تو مائک پکڑا ہوتا ہے تو آدھا قوم کے سامنے بھی کرتے ہیں. بھئی آپ یہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں؟ یہ سٹائل آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ کو آداب آنے چاہیے اور شعر بھی معیاری ہو نبی پاک کے لیے، عام اشعار نہ ہو. یعنی بعض شعر ایسے ہیں کہ جن میں وہ خوبصورتی نہیں چھلکتی. وہ جی میں نے تازہ نعت لکھی ہے، آپ رہنے دے بھائی تازہ، آپ وہی پڑھیں جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی، جو مولانا حسن رضا نے لکھی ہے، جو ڈاکٹر اقبال نے لکھی ہے، جو پیر مہر علی شاہ نے لکھی. اب وہ پڑھیں، آپ وہ نعتیں دیکھیں، ان کا کمال دیکھیں. فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑا بھی کسی کو غم ہو نا تو وہ ذکر مصطفیٰ چھیڑ دے، سارے غم دور ہو جائیں. کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. بس حضور کے یاد آتے ہی غم سارے بھول جاتے. آپ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو اب دیکھیں نا، پیر میرے علی شاہ صاحب نے حضور کی نعت لکھی تو انداز کیا کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاڈ نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں. اچھا خود ہی نعت سنا کے خود ہی لکھ کے خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ ما اجمل کا. اور ایک شاعر نے اس پر گرہ باندھی ہے، گرہ لگائی ہے. کہتا ہے یہ ذرا سننا کیسا ہے. کہتا ہے اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار کو. کہتے میں تمہیں ایڈریس بتاؤں، میرے محبوب کو ڈھونڈنا تو پتہ کیا ہے. کہتا ہے اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار کو، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں. اور فاضل بریلوی کہنے لگے سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اور میرے بھائی نعت میں تازگی ہو، حسن ہو، اور آپ چناؤ کریں تو عمدہ الفاظ کا کریں، معیاری جملے سرکار کے لیے کریں. معیاری یعنی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، بس لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خوبصورت لہجہ ہو، خوبصورت انداز، اور الفاظ کا چناؤ حضور کے ذکر کے لیے ذرا عمدہ ہو، ذرا بہترین ہو. آپ دیکھیے دو بھائی بیٹھے ہو تو بڑے کی تعلیم کم ہے، چھوٹے کی زیادہ ہے. بڑا اتنا بڑا افسر نہیں، چھوٹا افسر زیادہ ہے. تو اگر بڑے سے پوچھا جائے کہ آپ بڑے ہیں کہ یہ بڑا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی؟ دو بھائی ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. بڑے سے پوچھا جائے آپ بڑے ہیں کہ یہ بڑا ہے تو کیا اس کا رتبہ بتائے گا، وہ اس کی تعلیم بتائے گا، ڈگری بتائے گا؟ سیدھا سیدھا کہنا جی میں بڑا. کیونکہ جب پوچھا جاتا ہے نا آپ میں سے بڑا کون ہے تو سادی سی بات ہے، اس سے مراد عمر ہوتی ہے، اس سے مراد رتبہ نہیں ہوتا. لیکن یہ باقیوں کے لیے مثال ہے، سرکار کے لیے ایسا نہیں ہے. نبی پاک کے چچا ہیں حضرت عباس، ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو پوچھنے والا بھی عمر ہی پوچھ رہا تھا، اس لیے کہ پتا تھا اسے کہ رتبہ سرکار کا ہی بڑا ہے. اس نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو سادی سی بات ہے، وہ عمر پوچھ رہا تھا، عمر بتانی چاہیے تھی. لیکن حضرت عباس نے ذکر چونکہ حضور کا کرنا تھا، لہذا جملوں کا چناؤ ذرا سمجھ کے کیا.
کہا کیا کہا جناب؟ پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ سرکار؟ تو حضرت عباس کہنے لگے بڑے تو سرکار ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑے حضور ہی ہیں، بڑے وہی ہیں اور وہی بڑے رہیں گے، پر ذرا پیدا پہلے یہ سرکار کے لیے جب آپ انداز اختیار کریں گے تو الفاظ کا چناؤ ٹھیک کریں، آپ اچھے جملوں کے ساتھ سرکار کا ذکر کریں گے، قیمتی ترین الفاظ آپ سرکار کے لیے استعمال کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کی طبیعت میں آیا، جو مزاج میں آیا سو آپ نے کہہ دیا۔ تو ہمیشہ عمدہ چناؤ الفاظ کا، اعلیٰ ترین لفظ نبی پاک کے لیے آپ چناؤ میں آپ لے کر کے آئیں گے۔ آپ دیکھیے بعض اوقات ہم بعض چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور اگر اس ذکر میں وارفتگی پیدا کر لینا، بندہ سارے ذکر کرتا ہے لیکن کبھی ماں کا ذکر کرتا ہے نا تو رو ہی پڑتا ہے، سارے بندہ روز تذکرے کرتا ہے لیکن کبھی باپ کو یاد کرتا ہے تو اس کا ذکر عام روٹین میں نہیں کرتا، اس کے ذکر میں بھی کیفیت بن جاتی۔ حضور کا جب ذکر کریں تو صرف آپ کا ظاہری وضو نہ ہو، آپ کے لہجے کا بھی وضو، آپ کے لفظ شیرینی کی طرح میٹھے ہو، جملے خوشبودار ہو، آپ ہمیشہ اعلیٰ پائے کے الفاظ کا چناؤ کر کے حضور کا ذکر کریں، کبھی بھی کمزور لفظ سرکار کے لیے استعمال نہ کریں اور کسی صورت نہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھا تو یہ مکے میں بریکنگ نیوز دوڑ گئی۔ عام آدمی کلمہ پڑھے تو بات اور ہوتی ہے، اور اتنا بڑا تاجر اور سردار اور سیاںہ آدمی کلمہ پڑھ جائے تو پھر بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ میری طرف توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب تو میرا مضمون ہی مکمل ہو گیا ہے، پر کچھ دوست بڑے پکے تھے، ان کی بڑی پکی دوستی ہے موبائل کے ساتھ، یارانہ بڑا پکا ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ کچھ چلا بتائیں، کوئی وظیفہ کو میں نے کرنا ہے، تو میں کہا تو 20 منٹ موبائل نو ہاتھ نہیں لانا۔ بھی بس ہسیا ہی سی جی تسی نہیں ہسے سارے، منی کوئی نہیں ہو 20 منٹ موبائل کے بغیر ہم نکال لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ بہرحال آمدام برسر مطلب مضمون جو میں نے بیان کیا کرنا تھا وہ سارا کر چکا، اب تو بات اینڈ پہ پہنچ گئی۔ اب بھی میرا دل کر رہا ہے کہ بعض دوست موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، تو چلو جاتی دفعہ ہی صحیح، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ برکات۔ ڈاکٹر حضرات نے پتہ کیا کہنا شروع کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ موبائل تکیوں کے نیچے رکھ کے نہ سوئیں۔ ایک مجھے قابل ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ بتانے لگے، کہنے لگے اس کو بند کر کے سوئیں، ایسا نہ ہو کہ سوتے وقت بھی آپ کے دماغ پہ موبائل ہی سوار ہو، نیند نہیں صحیح طرح آئے گی، آپ پریشان ہی ہوگے۔ جھٹے جھٹے لوگ موبائل نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں نیا میسج کون سا ہے۔ خدا را اتنا زیادہ نہیں سوار کریں، نیند نہیں پوری ہوگی تو صحت نہیں ٹھیک رہے گی۔ بہرحال حضور سید عالم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر صدیق نے، تو مکہ مکرمہ میں نا یہ بریکنگ نیوز تھی بہت بڑی کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ اتنی بڑی بات، بڑی انفرادی خبر دوڑ گئی۔ تو اب ظاہر ہے حضرت ابو بکر بہت بڑے تاجر تھے، تو تاجر کے دوست بھی تو تاجر ہی ہوں گے نا، تو بڑے بڑے تاجر گئے پتہ کرنے کہ معلومات کریں، حضرت صدیق اکبر کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے۔ وہ تاجر کون تھے؟ ان کے نام سن کے بھی آپ حیران ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید بن زید جیسے لوگ، بڑے بڑے تاجر تصدیق کرنے گئے کہ واقعی صدیق اکبر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ مسلمان ہو گئے؟ تو ذکر مصطفیٰ کرنا تھا نا، تو حضرت صدیق نے کہا یہ کوئی سادی سی بات تو نہیں نا، ایسے ہی کر دوں، پر میں بیٹھ جاؤں۔ بیٹھ گئے۔ پھر جناب علامہ اسماعیل نے حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس خوبصورتی سے ذکر کیا حضرت صدیق نے نبی پاک کا، اس معنویت سے ذکر کیا، اس ذوق سے ذکر کیا، اس شان سے نبی پاک کا ذکر کیا کہ وہ جو صرف خالی پتہ کرنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں،
وہ سارے کہنے لگے ابو بکر ہمیں بھی ساتھ لے جا، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا، ہم ذکر اس طرح کریں، ہم تذکرہ اس طرح کا کریں، ہمارا لب و لہجہ اس طرح کا ہو، ہمارا انداز اتنا انوکھا اور شاندار ہو، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے رات حضور کا ذکر کریں، سرکار کی حدیثیں یاد کریں۔ دیکھو نبی پاک کی ایک ایک بات ایسی ہے جس پر پوری زندگی گزاری جا سکتی۔ مضبوط ایمان، یہ کمزور باتیں چھوڑ دیں کہ دنیا داروں کی باتوں پر تو یقین کرنا، رب رسول کے وعدوں پر معاذ اللہ۔ مضبوط، حضرت مولا علی شیر خدا ایک دفعہ بڑے بیمار ہو گئے تھے، بڑے علیل ہو گئے تھے، تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے آئے تو شیر خدا کی محبت میں رو پڑے، حضور یہ تو بڑی سخت کمزوری ہے، تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے بیماری سے جانا ہی نہیں دنیا سے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ یہ موبائلوں والے بچے پھر بیچ کھڑے ہو گئے، اور بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ جلدی سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، فٹافٹ بیٹھو۔ نبی کریم کی زبان، سرکار تشریف لائے تھے، مولا علی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بیمار تھا تو حضور تیمارداری کرنے آئے، تو میں نے عرض کی حضور شدید بیمار ہوں دعا فرمائیے گا، تو نبی کریم نے فرمایا علی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کی تو داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی، پھر آپ دنیا سے جائیں گے۔ مانا کیا ہے؟ بیماری سے نہیں جائیں گے، زخم لگے گا، شہادت ہوگی، میدان میں جائیں گے۔ تو حضرت علی کہنے لگے بے فکر ہو کے جاؤ، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم جاؤ۔ تو میرے عزیز، ایک تو ایمان مضبوط تھا ان لوگوں کا، یقین مضبوط تھا، طاقتور۔ ہمارے ہاں نا سب سے پہلے ہمیں اللہ پر، آخرت پر، اپنی آنے والی نسل کو مضبوط ایمان دے کے جانا، عقائد اہل سنت کی پابندی دے کے جانی۔ جب ان کے یقین مضبوط ہوں گے، عقیدے مضبوط ہوں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات جو صحابہ میں بڑی زیادہ پائی جاتی ہے، جو ہم نے ان سے سیکھنی ہے، صحابہ اور اہل بیت میں، وہ حضور کا ہر حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے۔ ہم نہ دیر کرتے ہیں، نماز شروع کرنے میں بھی دیر ہے، داڑھی رکھنے میں بھی ابھی دیر ہے، حلال حرام کی تمیز شروع کرنے میں بھی۔ ناراض نہ ہونا، تاریخیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بس وہ فلانا کام ہو جائے اس کے بعد میں ٹھیک ہوں۔ وہ میرے بھائی، ہم لیٹ ہیں اور موت لیٹ نہیں کرتی۔ او پہ دس دیاں قبراں تے جنہاں تے پھول پئے، ادھروں کوئی نہیں جی آوندا، ادھروں تے لکھاں گئے۔ موت بالکل اپنے وقت پہ آتی ہے، لیٹ نہیں ہوتی۔ ہم لیٹ ہیں، عمل کرنے میں لیٹ ہیں، داڑیاں سفید ہو رہی ہیں میری طرح کے لوگوں کی، اور عمریں اوپر ہو رہی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا، ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا، ہم وہ ذوق نہیں پیدا کر رہے کہ ہمیں جلد از جلد عمل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ چھوڑو بیٹا، اذان سنیں جی سارے دوست توجہ سے۔ تو صحابہ لیٹ نہیں تھے، وہ ان کو جلدی تھی کہ حضور کا حکم آیا ہے، جلدی جلدی مانو، جلدی جلدی، لیٹ نہ کرو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی اپنی چھت پر تھے، دیوار اونچی کر لی تھی اور چھت تعمیر کر رہے تھے مکان، تو قریب سے ایک دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تو جلدی آ گیا تھا مسجد سے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں بیٹھا تھا حضور کی خدمت میں۔ تو کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ انہوں نے کہا آیت تو آئی ہے۔ کہا کون سی؟ فرمایا آیت آئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ بھی غافلوں میں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔
کہتے ہیں یہ آیت سنا کے وہ صحابی آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ جو چھت پہ تھے انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمایا اب کون سا مکان، آپ نے خود ہی تو آیت سنائی ہے کہ حساب کا وقت آ گیا، اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ وہ جلدی کرتے تھے، عمل کرنے میں جلدی، فٹافٹ کرتے تھے، لیٹ نہ ہو جائیں، جلدی کریں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، لیٹ نہ ہو جانا، وہ جلدی کرتے تھے۔ ہم نیکی کے معاملے میں لیٹ ہیں، دنیا کے معاملے میں جلد باز ہیں۔ پتہ چل جائے فلاں ہمارا کام دنیاوی جلدی ہونے لگا تو دوڑتے ہیں۔ صحابہ، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، صحابی کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے، احد کا میدان تھا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اللہ اپنے فضل سے جنت دے گا، جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی منہ سے نکال دی۔ تلوار لی، میدان میں گھس گئے، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ معنی کیا ہے؟ کہتے میں جنت میں جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے۔ او میرے بھائیوں، لیٹ بڑے ہیں، صحابہ نے جلدی کی، جلدی، اسی لیے لاکھوں مربع میل پر حکومت کی انہوں نے، وقت کو ضائع نہیں کیا۔ وہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ گپے لگ رہی ہیں، وہ کھانے کھانے جا رہے ہیں، وہ سیر کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ان لوگوں نے کام کیا ہے، وہ حضور کا حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے۔ ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ اٹھ فریدا ستے آؤ، داڑھی آ گئی پور، اگا تے نیڑے آ گئی تے پچھا تے رہ گئی دور، تے کدے اٹھ نہ فریدا ستیا تے چاڑو دے نہ مسیت۔ اوے تو ستے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ اٹھ نہ فریدا ستیا تے چل میلا ویکھن جا، او متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ او لیٹ ہیں بھائی، ہم لیٹ ہیں، ہم نہ بہانے کرتے ہیں۔ ہم آپ ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں، انہیں جلدی ہے، آگے بڑھنا ہے اور تیزی سے دین کا کام کرنا ہے اور میدان میں نکلنا ہے اور جدوجہد کرنی ہے۔ ہم لیٹ ہیں، ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو، ہم حضور کے غلام ہیں نا۔ جلدی جلدی بولیں تو غلام غلامی کرتے ہیں کہ بہانے کرتے ہیں؟ بولتے نہیں، آپ ناراض ہیں۔ آپ نے غلام رکھا، خادم رکھا ہوا ہو، آپ نے غلام ملازم، آپ اسے کہیں جا دکان سے دوڑ کے چینی لے آ، وہ کہے جلدی کیا ہے، ٹھہر کے لے آؤں گا، قبول ہے؟ تو یہ تسی آنکھو کہ میں روزیاں تو نماز شروع کر دی، یہ قبول ہے؟ عمرہ کارما پھر میں نیکیاں، یہ قبول ہے؟ آپ کہیں خادم سے کہ جناب لو یہ 10 کلو آٹا لے آؤ، تو وہ آپ سے کہے جناب 10 کلو کیا کرنا ہے، کیا ضرورت ہے، پہلے دانائی بتائیں، تو آپ بتائیں گے؟ غلام حکمتیں نہیں پوچھتے، وہ تو غلامی کرتے ہیں۔